الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ریاست کے حوالے سے مدینہ کی اسلامی ریاست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اسلامی ریاست، اسلامی نظام مصطفیٰ، یہ ساری اصطلاحات زبان زد عام ہیں، لیکن اس سے آگے جب اس کی تفصیلات پر بات کی جاتی ہے تو بہت کچھ ابہام پایا جاتا ہے، بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارا منفی پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، اور اس منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر بعض اوقات لوگ اسلامی ریاست سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اسلامی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا نظام کیا ہوگا، یہاں خلافت ہوگی یا جمہوریت ہوگی، اور اگر خلافت ہوگی تو اس خلافت کا ماڈل کیا ہوگا؟ کیا وہ ماڈل ملا عمر والا ماڈل ہوگا جو افغانستان میں قائم ہوا تھا، یا وہ ماڈل داعش کا ہوگا جسے داعش نے عراق اور شام میں قائم کیا تھا، یا وہ ماڈل حزب التحریر والا ہوگا جو خلافت کی ایک بات کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ بحث ہے جس میں ابھی بہت ابہام پایا جاتا ہے، اور اسلامی ریاست کا ایک صحیح تصور وہ لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی ریاست کی اس اصطلاح کے جو اصل موجد ہیں وہ ہیں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے لٹریچر کی روشنی میں اس اسلامی ریاست کے تصور کو واضح اور عام کیا جائے، اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ غلط فہمیاں دور کی جائیں جو اسلامی ریاست کے حوالے سے موجود ہیں۔ سید مودودی نے اس پر بہت لکھا، پھر اس کے بعد مولانا گوہر الرحمان صاحب نے اسلامی سیاست پر لکھا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس پر لکھا، بہت سارے مشاہیر اور بھی ہیں جنہوں نے اس پر لکھا۔ اس تمام لٹریچر کا ایک نچوڑ اور اس کا ایک خلاصہ، اس کی ایک چھوٹی سی کوشش میں نے بھی اپنے طور پر کی اور اسلامی فلاحی ریاست پر ایک کتاب ترتیب دی۔ لہٰذا یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ آج نوجوان نسل کے سامنے اسلامی فلاحی ریاست کا وہ مکمل اور درست تصور پیش کیا جائے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں بنتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں سے، دل اور دماغ سے وہ غلط فہمیاں دور کی جائیں، اور اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے جو کہ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، جو مغرب کے طرف سے کیا جاتا ہے، اور جس کو ایک اور عنوان دیا جاتا ہے اسلاموفوبیا، اسلام کے حوالے سے ایک دہشت اور ایک خوف کی جو فضا ہے، اور اسلام کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ڈر ہے اور جس کو باقاعدہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس میں حقیقت کا رنگ بھرا ہے مسلمانوں کے کچھ نادان لوگوں نے طالبان کی صورت میں اور داعش کی صورت میں اور باقی لوگوں کی صورت میں، اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ریاست کا ایک تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء کو انگیج کر سکتے ہیں، ہم اس میں سیمینارز کر سکتے ہیں، ہم اس میں میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس میں اس لٹریچر کو عام کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں اس سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مجھے سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی ملک بھر میں ایسے نوجوانوں کی ایک رضاکاروں کی ٹیم چاہیے، ایسے نوجوان طلباء کی، طالبات کی، جو اپنے گھر پر بیٹھ کر اور جو آگے نکل کر فیلڈ میں آ کر اسلامی نظام اور اسلامی تصور ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست کے اس تصور کو عام کرنے کی اور جدید ذہن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، ہم کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء کو انگیج کریں، ہم وہاں پر جا کر سیمینارز کے ذریعے ان کے سامنے اسلامی ریاست کا تصور رکھیں، ہم میڈیا کا استعمال کریں، ہم پریس کانفرنسز کے ذریعے، ہم پریس ٹاک کے ذریعے، ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور ہم لٹریچر کی ترویج کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک آرگنائز استعمال کر کے ہم اسلامی ریاست کے اس تصور کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ ایک ٹیم ہمیں میسر آ گئی ایسے رضاکاروں کی
تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اسلامی ریاست پر ویڈیوز بنائیں، چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں اور لوگوں کو اسلامی ریاست کا ایک حقیقی تصور بنائیں۔ اسلامی ریاست کی جو مختلف شعبے ہیں ان کے متعلق ان کو گائیڈ کریں۔ اسلامی ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس میں ایک چھوٹی سی کوشش میں آلریڈی کر بھی رہا ہوں، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر۔ یوٹیوب پر میرا چینل محمد وقاص خان کے نام سے اس لحاظ سے موجود ہے، اس پر چند ویڈیوز خاص اس موضوع پر موجود بھی ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ میں اپنے استعداد کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام جاری رکھوں گا۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے اور رضاکاروں کی ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ رابطہ کریں تاکہ ہم مل کر اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں اور ملک بھر میں اس ریاست کے حوالے سے اور اسلامی ریاست کے حوالے سے ایک فضا بنا دیں۔ اگر ہم عوام کو، اور عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت اسلام سے محبت کرتی ہے لیکن وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اگر انہیں صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا ایک واضح تصور دے دیا گیا تو یقیناً وہ اس کی طرف راغب ہوں گے، اور پھر ان کی یہ خواہش ہوگی کہ عملاً یہ ریاست قائم ہو جائے۔ تو پہلا کام لوگوں تک ان کی ذہن سازی ہے، ان کی فکر کی تطہیر ہے، ان تک اسلامی ریاست کا ایک سافٹ اور اچھا امیج پہنچانا ہے۔ آئیے اس کام میں ہم ایک دوسرے کا دست تعاون ایک دوسرے کو پیش کریں، ایک دوسرے کے مومن اور معاون ہوں اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہم یہ کام آج سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو انگیج کر کے آپ کے ساتھ مل کر اس نیکی کے کام کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال ہوگی انشاءاللہ، اور عمومی طور پر اس ملک کے اندر یہ فضا قائم ہو جائے گی کہ لوگ اسلام اور اسلامی ریاست اور مدینے کی ریاست اور نظام مستقفہ کے حوالے سے اس کا جو حقیقی مفہوم ہے اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔